چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. تو تم کیا سمجھ رہے تھے کہ تم انتخابی جو تمہارے پارٹی کے الیکشن ہے، تمہاری جماعت کا جو انتخاب ہے، اس میں تم ہیرا پھیری کرو گے، جال سازی کرو گے اور پتلی گلی سے نکل جاؤ گے؟ یہ اوکاڑا کے عوام نہیں ہونے دیں گے. اس کا قصور نہیں ہے، اس کو لاڈلے پن کی عادت تھی. اس کو عادت تھی کہ یہ جب عمر عطا بندیال جیسے بدنام زمانہ چیف جسٹس کی عدالت میں جاتا تھا تو وہ کہتا تھا گڈ ٹو سی یو عمران خان صاحب، آپ کو مل کر بہت خوشی ہوئی. اس کو عادت تھی کہ آج قید ہوئی ہے، کل بیل بھی ہو جائے، رہائی مل جائے. اس کو عادت تھی کہ مرسیڈیز میں بٹھا کر اس کو عدالت سے رخصت کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اس کو ریسٹ ہاؤس لے جاؤ، اس کو آرام کراؤ. اس کو سہولت کاری کی عادت تھی. ہنو سہولت کاریاں نہیں رہیاں، نہ وہ سہولت کاری رہی نہ وہ سہولت کار رہے. اللہ تعالیٰ نے چن چن کر ان کو ان کے انجام تک پہنچایا، عبرتناک انجام تک پہنچایا. اور میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے وکیلوں کو سمجھاؤ، اپنے وکلاء کو کہو تیاری کر کے عدالت جایا کریں، کیونکہ اب ساس سے فون کروا کے فیصلے لینے کی سہولت میسر نہیں ہے. اب فیصلے یا عوام کی عدالت کرے گی یا قانون کرے گا، لا کرے گا. اب مدر ان لا کے فون سے فیصلے کی سہولت میسر نہیں ہے. تمام دنیا نے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں لائیو دیکھا کہ عدالت جواب مانگتی رہی. ان کے پاس جواب نہیں تھا کہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن میں دھاندلی کیوں کی. انہوں نے سمجھ لیا ہر جگہ دھاندلی چل جائے گی. ہزاروں کے حساب سے امیدوار تھے، اتنا ووٹر نہیں تھا جتنا امیدوار تھا، اور سب کے سب کو بلا مقابلہ منتخب کرا لیا. یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے اوکاڑا والوں؟ ذرا مجھے بتاؤ. اور پھر عدالت نے کہا کہ سب سے اتنی لمبی لمبی آپ نے فیس لی ہے، وہ فیس کی ذرا کوئی رسید دکھا دو. ایک جج صاحبہ نے کہا کہ دوسروں سے تو رسیدیں مانگتے ہو، اپنی کوئی رسید ہے تو دکھا دو. کوئی رسید ہوتی تو دکھاتے. اور آپ جال سازی کرو گے اور پوری دنیا ٹی وی پر آپ کی جال سازی کو دیکھے گی. رنگے ہاتھوں پکڑے جاؤ گے. اسلام آباد یا کسی اور شہر کی بجائے کے پی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے الیکشن منعقد کراؤ گے، جعلی الیکشن، اور سوچو گے کہ الیکشن کمیشن یا عدالت آ کے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالے گی. 2018 کی طرح انہوں نے سوچا ہوگا آر ٹی ایس کا بٹن بند کر کے دھاندلی کر کے الیکشن جیت جائیں گے. کہا نا اب وہ سہولت کاری میسر نہیں ہے اوکاڑا والوں. بات یہ کہ کہتا تھا کہ نواز شریف کو امپائر ساتھ ملا کر کھیلنے کی عادت ہے. ابھی کل پرسوں موقع ملا تو ٹی وی پہ یہ فتنہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف کو امپائر ساتھ ملا کر کھیلنے کی عادت ہے. نواز شریف کے امپائر یہ میرے سامنے کھڑے ہیں. تم نے جتنی مرتبہ نواز شریف کو نکالا، اللہ کے فضل سے یہ امپائر اس کو واپس لے کر آئے، اور اب چوتھی بار بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ. تم جو نواز شریف پر الزام لگاتے تھے، تمہارا الزام قدرت نے اٹھا کر تمہارے منہ پر مارا ہے. تمہارے امپائر بھی پکڑے گئے، تمہارے سہولت کار بھی پکڑے گئے، تمہاری جال سازی بھی پکڑی گئی. پوری دنیا نے لائیو ٹی وی پر دیکھی.
اور ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان ملتا ہے، انتخابی نشان نہیں ملتا میرے بھائیوں بزرگوں۔ 8 فروری کو الیکشن آ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے نواز شریف کو نہ صرف ووٹ دینا ہے بلکہ نواز شریف کو ایک مضبوط حکومت دینی ہے۔ اور یہ میں آج بتا دوں، اکاڑا کے غیور عوام کو بتانا چاہتی ہوں، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بزرگوں کو، بچوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی پاکستان سے محبت کرتا ہے، اپنی سرزمین سے محبت کرتا ہے، اس مٹی سے محبت کرتا ہے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، تو وہ نواز شریف کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دے ہی نہیں سکتا۔ اور اکاڑا والوں، یہ بات سچ ہے کہ نواز شریف صاحب نے مجھے آج انتخابی مہم کے آغاز میں اکاڑا بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا اکاڑا سے جا کر شروع کرو، اور اکاڑا کو جا کے نواز شریف کا یہ میسج دو کہ نواز شریف اکاڑا سے پیار کرتا ہے، اکاڑا نے بھی نواز شریف کے ساتھ وفا نبھائی ہے۔ اور میں اکاڑا کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں، ان کو سلام پیش کرنے آئی ہوں، اپنی ان بہنوں کو اور ماؤں کو سلام پیش کرنے آئی ہوں، اپنے ان شیروں کو سلام پیش کرنے آئی ہوں جنہوں نے مشکل وقت میں، کڑے وقت میں، آج تو سردی ہے نا، موسم ذرا خراب ہے، جنہوں نے خراب سیاسی موسم میں بھی مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ سب کو سلام۔ اور آج نواز شریف صاحب 4 سال جو اپنے وطن واپس آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے بعد یہ آپ کا سہرا ہے، آپ کے سہرا آپ کے سر کو جاتا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون اور اکاڑا کا رشتہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اتنی سردی میں اکاڑا کا جلسہ بتا رہا ہے کہ 8 فروری کو اکاڑا میں شیر دھاڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف پر اور عوام پر ظلم کرنے والا ایک ایک ظالم چن چن کر اپنے انجام کو، عبرتناک انجام کو پہنچ رہا ہے۔ اور یہ انتقام ان سے نواز شریف نہیں لے رہا، بخدا یہ انتقام ان سے نواز شریف نہیں لے رہا، یہ انتقام ان سے مسلم لیگ نون نہیں لے رہی، یہ انتقام ان سے قدرت کا نظام لے رہا ہے۔ ایک سو موٹو سنا ہے نا؟ سو موٹو کیا ہوتا ہے؟ جب عدالت خود بخود نوٹس لیتی ہے کسی چیز کا، تو قدرت کی عدالت نے پاکستان کے اور نواز شریف کے ساتھ ہونے والے ظلم کا سو موٹو لے لیا ہے۔ میرا بہت بہت پیارا بھائی چودھری ریاض الحق جج صاحب، چودھری ارشد اقبال صاحب، ندیم عباس ربیرہ صاحب، راؤ اجمل خان صاحب، میاں محمد معین وٹو صاحب، میاں یاور زمان صاحب، میاں منیر صاحب، جاوید علاؤدین صاحب، غلام رضا ربیرہ صاحب، عاشق حسین کرمانی صاحب، علی عباس کھوکھر صاحب، چودھری افتخار حسین چھچھر صاحب، نور الامین وٹو صاحب، اور اکاڑا کے میرے بہت پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بیٹیوں، ماؤں، آپ کو مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم۔ اکاڑا اب میں کیا کہوں؟ ادھر دیکھوں، آگے دیکھوں، پیچھے دیکھوں، کدھر دیکھوں اکاڑا؟ آج صبح جب میں لاہور سے نکل رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی اس قدر دھند ہے، اس قدر کوہرا ہے، اس قدر سردی ہے، اس دھند میں گھروں سے کون نکل کے جلسوں میں آئے گا؟
لیکن یہاں تو میں آپ کا جم غفیر دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ. اسٹیڈیم کے اندر بھی، اسٹیڈیم سے باہر بھی، راستوں میں بھی. اکاڑا میں مجھے پوری زندگی کے لیے آپ لوگوں نے خرید لیا ہے. بہت بہت شکریہ. اور یہ میرا بھائی کھڑا ہے ریاض الحق جج سے. آگے آئے نا ریاض صاحب. یہ نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا خاموش سپاہی ہے. برے وقت میں جس طرح یہ میرے دائیں کھڑے ہوئے، میرے بائیں کھڑے ہوئے، جس طرح انہوں نے مسلم لیگ نون کا ساتھ نبھایا ہے، نواز شریف کا ساتھ نبھایا ہے، آج میں اکاڑا کے عوام کے ساتھ مل کے اکاڑا کی مسلم لیگ نون کی قیادت کو دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتی ہوں. شیخ رشید سمیت 25 ملزمان کے خلاف 9 مئی کے مقدمات کی سماعت. اے ٹی سی نے عبوری ضمانت خارج کرنے کی پولیس کی سزا پر فیصلہ محفوظ کر لیا. بابر ملک سے مزید تفصیلات دیں گے. بابر، کب تک یہ فیصلہ سنایا جائے گا؟ دیکھیے، راولپنڈی کی خصوصی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج اعجاز آصف نے دونوں جانب سے دلائل سنے ہیں. شیخ رشید احمد سمیت ان کے بھتیجے راشد شفیق اور 9 مئی کے دیگر جو مقدمات میں شامل 25 ملزمان ہیں وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے. دونوں جانب سے بحث مکمل کی. شیخ راشد شفیق کی بانی چیئرمین کی حوالے سے ایک ویڈیو کلپ بھی پروسیکیوٹر اور آئی او کی جانب سے چلایا گیا. دونوں جانب سے بحث مکمل ہونے کے بعد جو ہے فاضل عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور اب کہا ہے کہ یہ فیصلہ کل یعنی کہ کل سنایا جائے گا. یوں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی عبوری ضمانت خارج کرنے اور گرفتاری کے حوالے سے پولیس اور آئی او کی استدعا پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے. کل تک سماعت ملتوی ہوئی ہے. جی بہت شکریہ بابر ملک تفصیلات کے لیے. حکومتی سبسڈی کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر سیلز کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے. بات کریں گے اپنے نمائندے شعیب نظامی سے. شعیب، آگاہ کیجیے. یو ایس سی کے تمام جو سیلز کے ریکارڈ ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں. تقریباً جو ابھی سال ختم ہوا ہے 30 جون 2023 کو مالی سال، اس میں جو ہے 137 ارب روپے کی سیل جو ہیں وہ یو ایس سی میں ہوئی ہیں، جبکہ اس میں جو سبسڈی کے اماؤنٹ شامل کیا جائے تو تقریباً 151 ارب روپے کی سیلز بنتی ہیں. اس کی وجہ سے تقریباً جو ہے وہ 76 کروڑ کا پروفٹ جو ہے وہ یو ایس سی نے کمایا ہے. ساتھ ساتھ تقریباً 12 سے 14 ارب روپے کے جو سیلز ٹیکس کی مد میں وہ بھی ادا کیے گئے ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا کہ یو ایس سی جو ہے مسلسل 3 سال سے جو ہے وہ منافع میں ہے. جی بہت شکریہ شعیب. آر او اور ٹرائیبیونل کے فیصلے کا عدم سندھ ہائی کورٹ پی ایس 76 ٹھٹا سے لیگی امیدوار عبدالجبار ارائیں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی. اصغر عمر سے مزید تفصیلات لیں گے. جی اصغر. جی، آج یہ 76 سے علی حسن زرداری کے خلاف متعدد لوگوں نے درخواستیں دائر کی تھی، جس سے پی ایس مسلم لیگ کے نمائندے کے کاغذات نامزدگی منظور کرتے ہوئے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ مسترد کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اہم درخواست تھی کہ پی ایس 223 پر جہاں سے فہمیدہ مرزا اور جنید ذوالفقار مرزا یہاں پر سے امیدوار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ذوالفقار مرزا 4 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ پی ایچ کی 3 سیٹوں پر اور ایک قومی اسمبلی کی نشست 223 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ فہمیدہ مرزا بھی این اے 223 سے امیدوار ہیں، لیکن انہیں ڈیفالٹر قرار دے کر ریٹرننگ افسر نے اور الیکشن ٹریبونل نے ان کے کاغذات مسترد کر دیے ہیں. ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ جنہوں نے نوٹس کیے کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک کمپنی کو جو کمپنی ہے پبلک کمپنی ہے اور ان کے 9% شیئر ہے، اس لیے ان کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی. الیکشن ٹریبونل نے قانون کو درست طور پر نہیں سمجھا، جبکہ اسٹیٹ بینک نے بھی اس کی وضاحت کر دی تھی کہ یہ انفرادی قرضہ نہیں ہے بلکہ کمپنی کا قرضہ ہے. عدالت نے اس پہ 17 جنوری کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے 11 بجے کے لیے ٹائم فکس کر دیا ہے. جی ٹھیک ہے اصغر عمر اس حوالے سے آگاہ کرے تھے. بہت شکریہ آپ کا. لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی دہشت گردی کے کیسوں میں ضمانتیں منسوخ کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت. عابد خان، آگاہ کیجیے. جی، آج لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی 7 مقدمات میں درخواست ضمانت مسترد ہونے کے خلاف پٹیشن کی سماعت کی اور عدالت نے کل جو ہے وہ تمام مقدمات کے تفتیشی کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے. عدالت نے آج درخواست گزار سے استفسار کیا کہ جن مقدمات کی پٹیشن ہمارے پاس ہے کیا اس میں پی ٹی آئی کے بانی کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. اس پر ان کے وکیل سلمان صفدر نے بتایا کہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، ہم نہ ابوتی ضمانتیں دائر کر سکتے ہیں اور نہ ہی بعد از گرفتاری کی درخواستیں جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں. ہمیں کچھ نہیں پتہ چلا کہ ہم کس طرف جائیں. عدالت نے قرار دیا کہ آپ کل جو ہے اس حوالے سے دلائل دیں اور تفتیشی افسر پیش ہو کر عدالت کو بتائے
کہ اس پورے کیسز کا کیا جو ہے وہ اس وقت اسٹیٹس ہے۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں 7 مقدمات میں عبوری ضمانتیں زیر سماعت تھی۔ اس دوران توشہ خانہ میں سزا ہوئی اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا، جس کی وجہ سے اس کے بعد وہ دہشت گردی کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، تو ان کی 7 ضمانت کی جو درخواستیں تھیں وہ مسترد کر دی گئی۔ لہٰذا لاہور ہائی کورٹ دہشت گردی عدالت کا یہ حکم جو ہے وہ کالعدم قرار دے اور دوبارہ ان تمام ضمانتوں پر سماعت کرنے کے احکامات جاری کرے۔ عابد خان شکریہ۔ بجلی کمپنیوں میں بہتری لانے کے لیے ڈسکوز میں اہم تعیناتیاں پبلک سیکٹر کمپنیز رولز کے تحت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاور ڈویژن نے پالیسی تیار کر لی۔ علیم ملک سے مزید جانیں گے۔ علیم، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ ایسا ہوتا تھا کہ اہم عہدوں پر جو تعیناتیاں ہیں وہ بجلی کمپنیوں کے اندر سے کی جاتی تھی، لیکن اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اہم عہدوں پر جو تعیناتیاں ہیں وہ پبلک سیکٹر کمپنیز رولز کے تحت کی جائیں گی۔ اس حوالے سے جو سمری ہے وہ بجلی کمپنیوں کے بورڈز کو ارسال کر دی گئی ہے۔ اس میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ جو بجلی کمپنیوں میں سی لیول کی جو پوسٹ ہیں وہ مارکیٹ کے جو پروفیشنلز ہیں ان کو دی جائیں اور ان کو تعینات کیا جائے، اور اس حوالے سے جو مستقبل میں جو سی لیول پوسٹ ہیں اس میں بجلی کمپنیوں کے افسران کو تعینات نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں جو چیف فائنینشیل آفیسر ہوں گے، جو کمپنی سیکرٹری ہوں گے اور چیف انٹرنل آڈیٹرز ہوں گے وہ مارکیٹ سے لینے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ دیگر جو افسران ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بجائے بجلی کمپنیوں کے لینے کے وہ مارکیٹ سے لیے جائے تاکہ بجلی کمپنیوں کی صورتحال میں بہتری لائی جا سکے۔ جی ٹھیک ہے علیم ملک، بہت شکریہ آپ کا۔ گیس بلوں میں بے جا اضافے اور گیس پریشر میں کمی کے خلاف کوئٹہ کے شہری سراپا احتجاج ہے۔ مظاہرین نے گیس آفس کے سامنے دھرنا دے دیا۔ اس وقت ہماری نمائندہ عدی اکرم وہاں پر موجود ہیں، اس بارے مزید بتائیں گی۔ موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی بلوچستان میں گیس پریشر میں کمی کا مسئلہ سرتا ہے۔ اس وقت بھی میں گیس آفس کے سامنے موجود ہوں۔ کوئٹہ شہر کے تقریباً تمام شہری سراپا احتجاج ہے، جن میں بڑی تعداد ہوٹل مالکان کی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ گیس پریشر تو بالکل بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لاکھوں میں بل بھیجے جا رہے ہیں۔ کسی کا بل 33 لاکھ ہے تو کسی کا بل جو ہے وہ 33,000 روپے آیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ گیس انتظامیہ سے بارہا مذاکرات کے لیے آئے، لیکن جی ایم اپنے آفس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بے جا بل جو ہے وہ بھرنے سے قاصر ہے، کیونکہ اگر ایک بندے کی تنخواہ جو ہے وہ 40,000 روپے ہے تو وہ 33 لاکھ کا بل کسی صورت نہیں بھر سکتا۔ اور اگر یہ مسئلہ حل نہ کیا گیا تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ کوئٹہ شہر کی ہر شاہراہ کو بلاک کر دیں گے۔ لاہور میں سوئی گیس بندش کے خلاف شہریوں کا احتجاج۔ مظاہرین سوئی گیس کے دفتر کا گیٹ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ مظہر اقبال سے مزید جانیں گے۔ مظہر، بتائیے کہ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے؟ جی، یہ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے جنرل مینیجر گرو مانگٹ روڈ پر آفس ہے۔ یہاں پر سرحدی علاقہ واگا کے متعدد دیہات کی خواتین اور مرد یہاں پر آئے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کئی سال سے گیس نہیں آ رہی ان کے دیہات میں، اور اب ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ خواتین اور مرد دروازہ توڑ کر جو مین گیٹ تھا دفتر کا اندر داخل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی ہے۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں بل تو باقاعدگی سے آ رہے ہیں لیکن ہمیں گیس نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے ان کے بچے بھوکے پیاسے ہیں، کیونکہ دیہات میں بازار سے لانے کے لیے وہ کوئی دکان بھی نہیں ہے وہاں پہ جو کھانے پینے کے اشیاء لا سکیں، تو لہٰذا ان کو گیس دی جائے۔ تو ان کے بعد جنرل مینیجر بلال افسر نے ان کو بلایا ہے، انتظامیہ مذاکرات کیے ہیں اور یقین دہانی کرائی ہے کہ گیس ان کو کچھ آورز کے لیے دی جائے گی، جس پر مظاہرین نے اپنا احتجاج ختم کر دیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے۔ جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے جائزے کا مطالبہ کر دیا۔ اصغر عمر سے مزید جانیں گے۔ اصغر، بتائے گا اس بارے میں۔ جی، جماعت امیر حافظ نعیم احمد نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہفتہ کو فیصلہ دیا ہے یہ فیصلہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے لیے اس کے تمام سیاسی پارٹیوں پہ اطلاق ہونا چاہیے۔ بالخصوص ملک پہ جو 2 پارٹیاں حکمرانی کرتی رہی ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان میں بھی خاندانی اور وراثتی قیادت مسلط ہے، لیکن الیکشن کمیشن اور عدالت کی جانب سے صرف ایک ہی پارٹی کی تلاشی لی گئی اور اس کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے بعد صرف قانونی اور سیاسی محرکات ہیں بلکہ دیگر بھی کئی وجوہات تو اس طرح اثر انداز ہوتی ہیں کہ لاکھوں ووٹر اپنی پسند کی پارٹی کو ٹکٹ ووٹ دینے سے محروم ہو گئے، ان کا حق رائے دہی متاثر ہوا ہے، اور جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ تمام پارٹیوں کو یکساں لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، اور یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے کہ ایک ہی پارٹی کا نشان کو چیک کیا جائے اور دیگر پارٹیوں کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہوتے ہیں ان کا جائزہ نہ لیا جائے۔ اس لیے تمام پارٹیوں کے ساتھ ساتھ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کے بھی انٹرا پارٹی الیکشن کی تحقیقات کی جائیں اور ان کا جائزہ لیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ فروری 8 کے انتخاب محض ووٹ کے جمہوری حق کے استعمال کا دن نہیں، 8 فروری قومی نصب العین کی تیاری کا دن ہے۔
صدر نون لیگ شہباز شریف نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ 8 فروری پاکستان کے لیے معاشی بحالی، قوم کے اتحاد، نفرتوں کے خاتمے کا دن ہے۔ تعلیم، صحت، روزگار کی فراہمی، نوجوانوں کو روشن مستقبل دینے کے عہد کا دن ہے۔ شہباز شریف نے ٹویٹ میں مزید لکھا، نفرتیں مٹا کر روزگار، سستی گیس، بجلی، مہنگائی میں کمی، ترقی، خوشحالی کے لیے ایک ہو جائیں، پاکستان کا مستقبل روشن بنائیں۔ پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی نے انتخابی نشان بوتل کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ انتخابی نشان الاٹ کرنے سے پہلے امیدوار سے ان کی رائے لی جاتی ہے۔ انہیں سوشل میڈیا سے پتا چلا کہ انہیں بوتل کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ نشان الاٹ کرنے سے پہلے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اور اسے بار بار رابطہ کیا لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ شہریار آفریدی NA-35 کوہارٹ سے امیدوار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ سے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کیس واپس لے لیا۔ کیا تفصیلات ہیں عثمان علی سے جانتے ہیں۔ بتائیے عثمان، کیا وجہ سامنے آئی؟ بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت درخواست دائر کی گئی تھی اس کو اب واپس لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء تھے ان سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ تو ہمیں ویسے بھی نہیں مل رہا اور جو انتخابی نشان ہے وہ بھی ہم سے کیا گیا ہے، تو اب اس کیس کا جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اور اس درخواست کو جو ہے انہوں نے واپس لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اس درخواست پر یہ موقع تھا کہ پشاور کورٹ نے جو ہے کمیشن کا جو 22 دسمبر کا کیس اس کو معطل کیا ہے، کیس جاری کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب اس کو جاری نہیں کیا تھا پر اس کے خلاف جو ہے انہوں نے یہ توہین عدالت درخواست دائر کیا تھا۔ لیکن بہت شکریہ عثمان علی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبر آپ کو دیں۔ جہلم کے تعمیراتی منصوبوں میں خرد برد کا کیس، احتساب عدالت نے فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 دن کی توسیع کر دی۔ حسین احمد چودھری سے مزید جانیں گے۔ حسین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ چودھری کے جسمانی ریمانڈ میں 5ویں بار توسیع کی گئی ہے۔ اس سے قبل جو ہے وہ 4 مرتبہ ان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی گئی تھی۔ آج بھی جب نیب کی جانب سے پیش کیا گیا تو 4 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ نیب کی جانب سے کہا گیا کہ مزید تفتیش جو ہے وہ کرنی ہے اور ہماری استدعا منظور کی جائے، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور اب احتساب عدالت کے جج نے مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی توسیع کی ہے فواد چودھری کو، اور فواد چودھری کو نیب کے حوالے کیا ہے مزید 3 روز کے لیے اور 3 روز بعد دوبارہ احتساب عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جی شکریہ حسین احمد۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حسن اقبال نے مجھ پر الزام لگایا، میں پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دانیال عزیز کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، میں اس بات پر انہیں ہٹ جانے کا قانونی نوٹس بھیجوں گا۔ وہ معافی مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بات کورٹ میں ہوگی۔ ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنما حسن اقبال صاحب نے میرے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ شاید پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ کہہ رہے تھے کہ میں پیپلز پارٹی اور بلاول کی زبان بول رہا ہوں، میں شاید پیپلز پارٹی کی ٹکٹ لینا چاہ رہا ہوں۔ یہ سب جھوٹ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ میں مجبور ہو گیا ہوں کہ ان کی غلط بیانی سے کہ میں اب ان کو اس بات پہ جو انہوں نے یہ الزام لگایا ہے آج، میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ ہے اور میں اس بات پہ ان کو اب ہٹ جانے کا نوٹس بھیجوں گا لیگلی۔ اگر وہ اس بات کی تفصیلی طور پر وضاحت کرتے ہیں اور اپالوجائز کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی پگڑی اچھالی اور یہ بات غلط تھی، میرا یہ معنی نہیں تھا، تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں ان کو کورٹ میں پروسیڈنگ کرواؤں گا۔ اور دانیال عزیز نے پی ٹی آئی ٹکٹ کے لیے سب کچھ کیا، جب انہوں نے ٹھینگا دکھایا تو درخواست لے کر نون لیگ کے پاس آ گئے۔ رہنما نون لیگ حسن اقبال کے وار، کہا حادثہ ہوا تو سب کچھ کیا۔ موصوف نے خود کہا احسان نہیں اتار سکتا اور احسان ایسے اتارا کہ ٹی وی پر بیٹھ کر پریس کانفرنس سے شروع کر دیں۔ سے درد محسوس کیا کہ جیسے چھوٹے بھائی کا حادثہ ہوا ہے۔ میں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے سارے ڈاکٹروں کو بلایا اور میں نے کہا سٹینڈ بائی ہو جاؤ، کوئی علاج میں کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اور مجھے جنرل باجوہ نے کہا جو ڈی ایچ کیو ناروال کے اندر پہلا پروسیجر ہوا ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو زندگی نہیں بچنی تھی۔ اور موصوف نے خود تقریر کی، میری دوسری زندگی ان لوگوں کے مرہون منت ہے، میں ان کا کبھی دینا نہیں دے سکتا۔ تو دینا کیسے دیا؟ ٹی وی کے اوپر آ کے پریس کانفرنس ہے کہ جی حسن اقبال مہنگائی کا ذمہ دار ہے۔ جب میں نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ بھائی صاحب پی ٹی آئی کی ٹکٹیں لینے کے لیے پی ٹی آئی کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ جب پی ٹی آئی نے ٹھینگا کرا دیا تو آخری دن پھر مسلم لیگ نون میں درخواست کرا گیا۔ بلاول بھٹو آج ضلع کنبر شہداد کوٹ میں اپنے حلقہ انتخاب NA-196 کا دورہ کریں گے۔ بلاول بھٹو تحصیل میرو خان میں علاقہ معززین سے ملاقات کریں گے۔ بلاول بھٹو پارٹی اور معززین کے وفود سے ملاقات کے لیے شہداد کوٹ بھی جائیں گے۔ بلاول بھٹو آج ضلع کنبر شہداد کوٹ میں اپنے حلقہ انتخاب NA-196 کا دورہ کریں گے۔
بلاول بھٹو تحصیل میرو خان میں علاقہ معززین سے ملاقات کریں گے۔ بلاول بھٹو پارٹی اور معززین کے وفود سے ملاقات کے لیے سعدات کوٹ بھی جائیں گے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف آج 3 مقدمات کی سماعت ہوگی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر توشہ ریفرنس کی سماعت کریں گے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین سائفر کیس کی سماعت کریں گے۔ سینئر سول جج قدرت اللہ دوران عدت نکاح کیس کی سماعت کریں گے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف آج 3 مقدمات کی سماعت ہوگی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر توشہ ریفرنس کی سماعت کریں گے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین سائفر کیس کی سماعت کریں گے۔ سینئر سول جج قدرت اللہ دوران عدت نکاح کیس کی سماعت کریں گے۔ جیلم میں تعمیراتی منصوبوں میں خردبرد احتساب عدالت نے فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نیب نے فواد چودھری کے مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کی صدا کی۔ وکیل صفائی نے کہا نیب نے 26 دن جسمانی ریمانڈ لیا لیکن انکوائری اب تک مکمل نہیں کر پائی۔ فواد چودھری کے نام کوئی زمین ٹرانسفر نہیں ہوئی، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جیلم میں تعمیراتی منصوبوں میں خردبرد احتساب عدالت نے فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نیب نے فواد چودھری کے مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کی صدا کی۔ وکیل صفائی نے کہا نیب نے 26 دن جسمانی ریمانڈ لیا لیکن انکوائری اب تک مکمل نہیں کر پائی۔ فواد چودھری کے نام کوئی زمین ٹرانسفر نہیں ہوئی، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قلم دوات عوام پر کیے گئے ظلم کا بدلہ لینے میدان میں نکلی ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں راولپنڈی کے عوام کو احساس ہے ایک شخص نے چلہ بھی کاٹا، قربانی بھی دی، سب کچھ سہا مگر کسی کے خلاف کوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ مہنگائی، بے روزگاری کے جہنم میں ان کو پھینکا گیا، ان کا بدلہ لینے کے لیے قلم دوات میدان میں نکلی ہے۔ 8 فروری کو 56 اور 57 میں ہم تاریخی کامیابی حاصل کریں گے۔ پہلے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا لیکن ہم نے اف نہیں کی، اللہ پہ چھوڑ دیا، اب بھی اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ 19 کیسز ہیں ہمارے خلاف۔ راولپنڈی کے لوگوں کو احساس ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے چلہ بھی کاٹا، قربانی بھی دی، سب کچھ سہا لیکن کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کسی کے خلاف۔ پولیس اگر گرفتار کرنا چاہتی ہے تو میں اور میرا بھتیجا راشد شفیق جیل سے قلم دوات کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ شیخ رشید کے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں عبوری ضمانت کا معاملہ۔ پولیس نے 9 مئی کے مقدمات میں شیخ رشید کی گرفتاری مانگ لی۔ بابر ملک سے مزید جانیں گے۔ بابر آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ ثانیہ 9 مئی کے درج مقدمات میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور ان کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کی آج فائنل بحث ہو رہی ہے اور فائنل بحث کے موقع پر اس وقت کمرہ عدالت میں جو مقدمات راولپنڈی میں ثانیہ 9 مئی کے درج ہوئے ہیں، تھانہ آرے بازار سمیت مختلف تھانوں کے جو ایس ایچ اوز ہیں، پولیس ہے اور یہ افسران ہیں، وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور پولیس کی جانب سے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی پوری ضمانت خارج کر کے ان کی گرفتاری طلب کی گئی ہے۔ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ ان کی ضمانت خارج کر کے انہیں حوالے کیا جائے، جبکہ ان کے وکلا سردار رازق اور دیگر وکلا نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی مقدمے میں براہ راست یہ ملوث نہیں، نہ ہی ان کے خلاف مقدمہ نامزد کیا گیا۔ اس وقت کمرہ عدالت کے اندر اور کمرہ عدالت کے باہر اور انسداد دہشت گردی کی اطراف پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، مختلف تھانوں کی نفری، موبائلز، وینز، سادہ کپڑوں میں اور دوسرے اہلکار بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے اور اس وقت حتمی بحث جاری ہے۔ شکریہ بابر۔ تحریک انصاف کے وکیل لطیف کھوسا کہتے ہیں ہم سے فیلڈ ہی چھین لی گئی تو لیول پلئنگ فیلڈ کس بات کی؟ الیکشن کمیشن پر کوئی اعتماد نہیں، اس لیے عدالت سے درخواست واپس لے لی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جناب آپ کے فیصلے سے جمہوریت تباہ ہوئی ہے، یہ 25 کروڑ عوام کو ان کے رائٹ آف فرینچائز سے محروم کرنے کے مترادف ہے، اس لیے ہم اب پاکستان کی عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں۔ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے نہ الیکشن کمیشن پر اور نہ ہم اس کو آگے چلانا چاہتے ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، اگر آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اس ملک کی جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں، آئین کو بچانا چاہتے ہیں، عوام کو سہولت دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ 187 میں اپنے تئیں جو بھی آرڈر کریں۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی آپ نے، تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لی ہے۔ سو لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کر رہے ہیں؟ جب فیلڈ ہی آپ نے چھین لی ہے تو ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی یہ پٹیشن واپس لیتے ہیں۔ پارٹی بین نہیں ہوئی ہے، پارٹی ہماری موجود ہے، پارٹی ہماری انشاءاللہ الیکٹ ہو کر
आएगी, उभरेंगे और ये खसो खासाक की तरह ये जो पीडीएम के हैं और ये बह जाएंगे। सबसे बड़ी पार्टी 2/3 पार्लियामेंट असेंबलियों में पीटीआई ही आएगी इंशाल्लाह। ये चीजें हम सुप्रीम कोर्ट में लाए तो उन्होंने कहा, नोटिस दिया कि आईजी को बुलाएं और जो है चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं और एडवोकेट जनरल पंजाब साहब तशरीफ लेके आए। वो आए तो 700 सफ़ों का उन्होंने एक मलबा दाखिल किया और कहा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में, कोई बकुआ हुआ ही नहीं है, कोई बदमज़गी पाकिस्तान में नहीं हुई। यानी इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि मेरे बेटे को गिरफ्तार करके, मेरे दफ्तर के बाहर से गिरफ्तार करके, चूंकि वो कैंडिडेट भी था, उसको गिरफ्तार करके जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है वापस हासिल किया गया और जो हाई कोर्ट के बाकिर नजफी साहब ने फैसला दिया कि ये इलेक्शन के सिलसिले में इसे गिरफ्तार किया गया, ये बदनीयती पर मबनी है और उस एफआईआर को क्वाश करके हथकड़ी जेल अदालत में खुलवाई गई। यानी मेरे सामने बात होती है और वो कहते हैं इंसिडेंट ही कोई नहीं हुआ है। और इसी तरह पिछली तारीख पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि हमने तो खुद ये कागजात नामजदगी फटते हुए देखे हैं, औरतों को धक्के लगते देखे हैं। तो बाहर कैफ चीफ साहब की अजमतों को सलाम, वो फरमाते हैं कि मैं टीवी देखता ही नहीं हूँ। तो फिर हमने जब अर्ज किया कि जनाब ये एफिडेविट भी हैं और ये सीडीज भी हैं, जरा उनको भी देख लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी ये तो नहीं है। फिर हमारे साथ क्या होता है, हमें बल्ले का निशान का फिर तमाशा होता है। बल्ले का निशान जो है पेशावर हाई कोर्ट, ये हमें जो इलेक्शन कमीशन है वो इतनी बददियानत है, इतनी बदनीयत और बददियानत है कि न सिर्फ हमसे जो है जेल में जाकर इमरान खान को तौहीन अदालत की नोटिस जेल में जाते हैं, सारे जेल में जाके। आज तक तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कमीशन सारा जेल में चल कर जाए और वो कंटेम्प्ट नोटिस दे। फिर न सिर्फ वो कमीशन के कंप्लेंट पर इमरान खान को सजा होती है, फिर न सिर्फ ये उस पर जो है वो तुर्रा इम्तियाज ये है कि हमारे निशान को जो है छीन जाता है और एन उस मौके पर जब इलेक्शन की आमद है और उसके बाद हम जब पेशावर से स्टे लेते हैं, सस्पेंड होता है, हमें मिलता है, तो उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जो है नजरसानी में जाती है और नजरसानी करा के फिर उस ऑर्डर को बहाल करवा लेती है। और फिर जब वो फाइनल लगता है डिवीजन बेंच में, तो डिवीजन बेंच कहती है कि इलेक्शन कमीशन को सरे से ये अख्तियार है ही नहीं कि वो मॉनिटरिंग करे किसी पार्टी के इंटरनल इलेक्शंस की। और यही रूह थी जो बेनजीर भुट्टो के केस में 1988 सुप्रीम कोर्ट पहले तय कर चुका है। इसलिए हमने सर्टिफिकेट देना था, हमने इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के ताबे कराया। 20 दिन का इन्होंने वक्फा दिया कि आप इलेक्शंस करवाएं। 20 दिन के अंदर आप अंदाजा करें हमने जो कार्रवाई थी बिल्कुल अपने आईन के मुताबिक की और यहाँ झूठ बोला गया उन 13 लोगों ने। अब 13 लोग हमारे 2 करोड़ 2.5 करोड़ जो मेंबर्स हैं और उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो मेंबर ही नहीं है पीटीआई के, सरे से मेंबर ही नहीं है, वो झूठ बोला उन्होंने। और ये बदकिस्मती से फैसले में भी ये सरायत कर गई और ये दुरुस्त नहीं है जो फैसले में लिखा गया कि सीनियर मेंबर्स जो है पीटीआई के वो नाला थे कि हमें लड़ने नहीं दिया गया इलेक्शन। बाबर एस अकबर क्या इमरान खान के मुकाबले में, ये इमरान खान के एक जो है अदना कारकुन के मुकाबले में भी ठहर नहीं सकता है। चाहे जाए कि बाबर एस अकबर कहे कि मैंने जो है पार्टी चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने थे। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। इलेक्शन कमीशन का सेनेट सेक्रेटेरिएट को मरासला 8 फरवरी के इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। जाहिद मशवानी से मजीद जानेंगे। जाहिद, मरासले से मुतालिक बताएगा। की तरफ से सेक्रेटरी सेनेट को खत लिखा गया है और उसमें ये कहा गया है कि सेनेट करारदाद का जायजा लिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की और अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए कमीशन ने निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों की हिदायत उनको जारी की हैं और आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। और ये कि माजी में भी आम इंतखाबात बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं और इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करा चुका है और इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात को मुलतवी कराना मुनासिब नहीं है। ये खत
الیکشن کمیشن کی طرف سے سینٹ سیکریٹریٹ بھجوایا گیا ہے اور سیکرٹری کا نام بھجوایا گیا ہے. جی اچھا زاہد جی بتائیے گا سینٹ قرارداد پر بھی کوئی خط لکھا ہے؟ بالکل، یہ خط سینٹ کی قرارداد کا جواب ہے جس میں کئی قراردادیں جو سینٹ میں ایک پاس ہو چکی ہے اور کئی جمع ہو چکی ہیں، اور اس پر جو الیکشن کمیشن کو بھی اس کی کاپیز رائے کے مطابق جو ہے وہ بھجوائی گئی تھی، حکومت کو بھی بھجوائی گئی تھی، متعلقہ تمام اداروں کو بھجوائی گئی تھی. اس قرارداد کی روشنی میں جس میں کہا گیا تھا کہ 3 مہینے کے اندر اندر اس پر جو ہے وہ متعلقہ جو ادارے ہیں یا وزارتیں ہیں، وزارت قانون اور پارلیمانی امور، وہ اس پر جو ہے وہ عمل درآمد یا اس پر جو قانونی کارروائی ہے وہ آگے بڑھائے. اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے یہ جو مراسلہ ہے سینٹ سیکریٹریٹ کو بھجوایا ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس مرحلے پر انتخابات کا التوا ممکن نہیں. جی ٹھیک ہے زاہد مشوانی، بہت شکریہ تفصیل آگاہ کرنے کے لیے. اور اس کی انڈر ٹیکنگ جو ہے اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کے جو وکلاء تھے انہوں نے بھی دی تھی، جو بھی ایک فیصلے کا حصہ متصور ہوتا ہے. تو اس کی چونکہ دھجیاں اڑائی گئیں واضح طور پر اور تصحیح کی گئی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی، جب ہمارے امیدواروں کو جو ہے کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے مانع کیا گیا، ہمارے پرپوزرز اور سیکنڈرز کو اٹھا لیا گیا، ریٹرننگ آفیسرز کے باہر ایک جم غفیر پولیس کا اور سفید پارچات میں ان کے اپنے جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہوا کرتے ہیں وہ موجود ہوتے تھے، اور ان کی رسائی ناممکن بنا دی، جس کے لیے کئی ہمارے امیدواران نے ریٹیں ہائی کورٹس کے مختلف بینچز میں سارے پاکستان میں کی، اور جس وجہ سے پھر 2 دن جب ایکسٹینڈ ہوئی، اضافی ہوئی، 24 تک کیا گیا، 24 دسمبر تک کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا، تو وہ ایک آگ کا دریا پار کر کے جو ہے وہ کامیاب ہوئے یا جس طرح سے، اور جو وکلاء بھی ساتھ جاتے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا تھا اور باریں پھر اٹھتی تھیں اور پھر ان کو مخلصی ملتی تھی. یہ مرحلہ وہ تھا جو کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا تھا. یہ 20 سے 22 تک تھا اور 22 سے 24 تک ایکسٹینڈ ہوا، تو یہ اس دورانیے میں ہمارے ساتھ سارے پاکستان میں کیا گیا. اس کے بعد شروع ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا، جانچ پڑتال اسکروٹنی کا. وہ 30 تاریخ تک جو ہے فیصلہ میعاد دی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو ڈفرینٹ ریٹرننگ آفیسرز نے کسی کو 26، 27، 28، 29، 30 تک تاریخیں دے رکھی تھی. اس میں بھی یہی چیز روا کی گئی، اور وکلاء کو ہم بھیجتے تھے اس لیے کہ وکلاء ذرا اپنا قانون کو محافظ ہونے کے ناطے سے ان کو حقوق کا پتہ ہوتا تھا، لیکن وہاں بھی ایسا ہی ماحول کریٹ کیا گیا. اور چنانچہ ہم نے دیکھا کہ کاغذات نامزدگی کو پھاڑا گیا، آپ کے میڈیا نے دکھایا، تشدد کیا گیا، عورتوں کو جو ہے اسی طرح جانے سے مانع کیا گیا، ان کے ساتھ جو ہے ہماری فیمیل کینڈیڈیٹس کے ساتھ وہی حال کیا گیا. اور اس بات کی ہم نے پھر ہمارے کینڈیڈیٹس کو اریسٹ کر لیا گیا، یہ مینٹیننس MPO لگا کر اریسٹ کیے گئے، اور ان کے پاس جو ہے خالی ڈیپٹی کمشنرز کے وہ جو ہے پرفارم موجود تھے، جس میں صرف نام انہوں نے درج کرنا ہوتا تھا اور 1 مہینے کی نظر بندی اس کی لکھی ہوئی ہوتی تھی ہر اسٹیشن پر. جس کو چاہتے تھے اٹھا کر اور اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے اس MPO کے تحت. اور یہ ڈپٹی کمشنر وہ ہے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ہیں، ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمشنر ہے اور انہی کے دستخط شدہ. اور اسی طرح 144 بھی DM لگتا ہے، ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر لگتا ہے. وہ جہاں چاہتا تھا، آج تک ہمیں انہوں نے جلسے جلوس نہیں نکالنے دیے، اور جو کوشش کرتا ہے اس کے گھر کو اڑا دیتے ہیں، مسمار کر دیتے ہیں، کاروبار اس کے بند کر دیتے ہیں، اور اس کو بھی جو ہے اغوا کر کے اس کو پابا سلاسل کر کے جیلوں میں بند کر دیتے ہیں، جو ہم نے ریٹیں کر کے ان کو مخلصی دلائی. تو یہ چیزیں ہم ساری جب سپریم کورٹ میں لے کر آئے کہ جناب آپ نے کیسا حکم دیا تھا 22 دسمبر 2023 کا کہ آپ ان کو شفاف الیکشنز اور لیول پلینگ فیلڈ دیں، تو یہ کیا مذاق ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. اکاؤنٹنٹ جنرل KP کے دفتر میں ہنگامہ آرائی، ملزم کے تشدد سے اکاؤنٹ جنرل ڈاکٹر اکبر علی زخمی ہو گئے. عدنان طارق سے مزید جانیں گے. عدنان، یہ کیا واقعہ پیش آیا؟ جی بالکل، اکاؤنٹنٹ جنرل خیبر پختونخوا کے دفتر میں ہنگامہ آرائی کرنے والے ملزم کو پشاور پولیس نے جو ہے گرفتار کر لیا. ملزم نے اکاؤنٹنٹ جنرل ڈاکٹر اکبر علی کے آفس میں ہنگامہ آرائی کر کے زخمی کی، اور جس پر اکاؤنٹنٹ جنرل نے جو ہے وہ شرکی پولیس اسٹیشن میں FIR درج کی، جس کی متن کے مطابق گوہر زمان نامی شخص جو ہے اس نے بغیر اجازت دفتر میں داخل ہوا اور گالم گلوچ کے بعد
सर और चेहरे पर वार किए। मुबैन मुलजिम के हवाले से अकाउंटेंट जनरल के दाएं आंख जख्मी हो गई थी। मुलजिम को मौके पर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। गौर जमान जो बारे में बताया जा रहा है कि वो किसी बंद तनख्वाह के मामले में अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस आए थे, जिसके बाद ये हंगामा राई हुई। जी शुक्रिया अदनान तारिक आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला काहलू की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। क्या तफसीलात हैं हुसैन अहमद चौधरी से जानते, बताइए हुसैन। जी देखिए, PP 76 से पीटीआई के मुतवक्का उम्मीदवार थे जो कि एयरपोर्ट से लापता हो गए थे और उनकी बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। अदम बाजियाबी पर जॉइंट सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को अदालत ने तलब किया था, ताकि आज डॉक्टर बाबर अमान जो कि उनके वकील थे जब पेश हुए तो उन्होंने अदालत को आगाह किया कि उनकी फैमिली की जानिब से बताया गया कि अब्दुल्ला कालू जो लापता थे वो वापस आ गए हैं और वो गुज़श्ता रात अपने घर पहुंच चुके हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अब्दुल्ला कालू के घर पहुंचने पर उनकी दरखास्त जो है वो निपटा दी है और इस दौरान वजारत दाखिला और दिफा के जो हुकाम थे वो भी पेश हुए हैं और एडिशनल डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए हैं। जी शुक्रिया हुसैन अहमद। इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। क्या तफसीलात हैं, जाहिद मशवानी बताएंगे। जी जाहिद। आम इंतखाबात का मरहला बैलेट पेपर्स की छपाई तक अब पहुंच गया है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी भी दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन के ज़रा ने बताया कि आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दी जा चुकी है और इंतखाबात के लिए तकरीबन 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का फैसला किया गया है और इलेक्शन कमीशन वाटर मार्क बैलेट पेपर्स जो है वो पब्लिश करेगा या छापेगा। आम इंतखाबात के लिए 3 प्रिंटिंग जो प्रेस है या मशीनें हैं उनसे ये काम कराया जाएगा और इलेक्शन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान समेत ये जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है इस हवाले से ये तमाम कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी और ये भी फैसला किया गया है कि ये तमाम काम सख्त सिक्योरिटी में करने का फैसला किया गया है। जी शुक्रिया जाहिद मशवानी। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली है। राजा मोहसिन एजाज से मजीद जानेंगे। राजा मोहसिन आगाह कीजिए इस बारे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई की जो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त थी उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वापस ले लिया गया है। लतीफ कोसा एडवोकेट आज पीटीआई की तरफ से अदालत में पेश हुए। शोएब शाहीन एडवोकेट भी उनके हमरा थे। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया लतीफ कोसा एडवोकेट की तरफ से कि जमहूरियत और आवाम की बका के लिए आवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मुझे ये हिदायत मिली हैं कि ये दरख्वास्त वापस ले ली जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि क्या आप ये दरख्वास्त चलाना चाहते हैं। इस पर लतीफ कोसा एडवोकेट की जानिब से ये कहा गया कि मुझे दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दरख्वास्त वापस ले ली गई है। आज जब सुबह कमरा अदालत में सुप्रीम कोर्ट में मामूल के मुकदमात की समाअत का आगाज हुआ तो कमरा अदालत में ही मौजूद थे पीटीआई के वकला भी। इंतजार किया जाता रहा कि केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए क्योंकि सीरियल नंबर 10 पर यह दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी। ताहम ये दरख्वास्त अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वापस ले ली गई है और ये इस्तफसार जब किया गया। ठीक है राजा मोहसिन एजाज, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस ने 9 मई को जिना हाउस में तोड़फोड़ करने वाले एक और मुलजिम नकीबुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। क्या तफसीलात हैं, यार मोहम्मद से जानते हैं, बताइए यार मोहम्मद। बिल्कुल जी, 9 मई के मुकदमात जो हैं उसके खिलाफ पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयां जारी हैं। ये एक नई पेशरफ्त हुई है कि एक अहम मुलजिम था मुलजिम नकीबुल्ला जो सानिया 9 मई के मरकजी मुकदमे 96/23 जो थाना सरवर रोड लाहौर में दर्ज हुआ था ये मुकदमा, उसमें मतलूब था पुलिस को। पुलिस ने मुलजिम नकीबुल्ला को बाजोड़ एजेंसी से गिरफ्तार किया है और ये वहां का ही रहायशी था। जो मुलजिम है वो थाना सर्वर रोड मुकदमे में मतलूब था। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस मुलजिम ने जिना हाउस में तोड़फोड़ भी की थी। अब इससे मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो चालान है वो अच्छा चालान बनाकर इसको अदालत में पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया यार मोहम्मद। सिंध हाई कोर्ट में 10 से ज्यादा गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। असगर उमर से मजीद जानेंगे। असगर बताएगा। आज ये सिंध हाई कोर्ट में 10 से ज्यादा लापता अफराद की तरफ से जो खातिन पेश हुई जिसमें किसी की वालदा, किसी की बीवी और बेटियां यहाँ पर शामिल थी। उन्होंने काफी अहो बका की। उनका कहना यह था कि हमें JIT से बुलाया जाता है और 15-15, 20-20 JIT होती है, इसका कोई रिजल्ट नहीं होता, हमें बिठाकर फिर वापस भेज दिया जाता है, कोई कारकर्दगी नजर नहीं आ रही है। इस पर अदालत ने पहले भी ये सुनकर DIG इन्वेस्टिगेशन को तलब किया हुआ था और उनसे इस्तफसार किया कि आप बताएं कि क्या क्या आपके तफ्तीशी अफसान कर रहे हैं। उन्होंने बताया
है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को खतूत लिखे गए हैं और हम भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अदालत का कहना था कि 10-10 साल और 12-12 साल से ये लोग यहाँ पर परेशान घूम रहे हैं, लेकिन हम इनके साथ इंसाफ करेंगे, इन्हें परेशान नहीं होने देंगे। और उन्होंने DIG से कहा है कि वो 2 हफ्ते में इस बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश करें और मॉडर्न डिवाइसेस और जो चीजें आजकल राइज हैं उसे इस्तेमाल करें और रवायती तरीके तरक कर दें। जी ठीक है असगर, बहुत शुक्रिया। धुंध के बायस कमालिया के चीचा वतनी रोड अड्डा कलीरा के करीब 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये का कहना है हादसे का शिकार एक गाड़ी में ड्राइवर फंस गया है, जिसे निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कराची के इलाके बिन कासिम में सरकारी पाइपलाइन से तेल की एक और चोरी पकड़ी गई है। नजीर शाह से मजीद जानेंगे। नजीर बताएगा इस बारे में। बिल्कुल देखिए, बिन कासिम में एक मरतबा फिर सरकारी ऑयल की जो लाइन है उससे तेल चोरी पकड़ी गई और पार्को मुलाजिम मुद्दत में बिन कासिम थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें अब्दुल वहाब, जावेद, हसन जदोई को नामजद किया गया है। और FIR के मुताबिक मुलजिमान जावेद और हसन ने कोयले के लिए गोदाम किराए पर लिया था और इस गोदाम में सरकारी डीजल लाइन से चोरी करने के लिए एक क्लिप लगा लिया था। मतन में यह भी कहा गया कि जो मुलजिमान ने उनकी जानिब से गैर कानूनी मामूल किया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि ताहाल कोई भी मुलजिम गिरफ्तार न किया जा सका। और गुज़िश्ता साल भी बिन कासिम स्टील टाउन शराफी गोड में तेल चोरी के कई मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन ताहाल तेल चोर ग्रुप का कोई सरगना गिरफ्त में नहीं आ सके। जी बहुत शुक्रिया नजीर शाह आपका। वजारत निजकारी का नंदीपुर और गुड्डू पावर प्लांट से मुतालिक बड़ा फैसला। नंदीपुर और गुड्डू पावर प्लांट्स को निजकारी फहरिस्त निकालने का फैसला कर लिया गया है। शुएब निजामी से मजीद जानते हैं। शुएब, किन बुनियादों पर यह फैसला हुआ? जी, ये फैसला इसलिए किया गया कि जो इनके वाजिबात हैं खासतौर पर सुई सदर और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनीज के, वो अब अदा करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसलिए हुकूमत ये फैसला करेगी कि उनको निजकारी की फहरिस्त से निकाला जाए और PSO के हवाले किया जाए। PSO का, क्योंकि PSO ने जो है वो सुई सदर और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी से अपने वाजिबात क्लियर कराने हैं। वो क्लियर कराने के लिए ये दोनों के दोनों पावर प्लांट जो हैं ये अब PSO के हवाले किए जाएंगे और उसके बाद जो PSO का सर्कुलर डेट है उसमें किसी हद तक कमी होगी। तमाम ये फैसला 2018 की जो काबीना की निजकारी कमेटी थी उस फैसले को जो है वो मुअत्तल करके नया फैसला जो है वो किया जा रहा है। इस सिलसिले में मकसद इसका ये है कि जो सर्कुलर डेट की अमाउंट है उसको कम करने में किसी हद तक मदद मिल सकेगी। जी शुक्रिया शुएब निजामी।